أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ سب کا کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی، آج ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر، جس میں آج ہم انشاءاللہ العزیز صحیح تلفظ کے ساتھ سورۃ اللہب پڑھیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ کہوں گی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ آپ کے پاس سارے سبق آ جائیں، اور دوسروں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ جب آپ دوسروں شیئر کریں گے دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اعمال نامے میں بھی نیکیاں جائیں گی، اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو کامیاب بنانے میں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کو جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں شوق سے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔ تو چلیں اب ہم سورۃ اللہب کو اچھے طریقے سے مکمل تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جی، ہمارے سامنے سورۃ اللہب کھل چکی ہے۔ اس کو سورۃ اللہب بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ تبت بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ مسد بھی کہتے ہیں۔ اس کے اس طرح سے 3 نام ہیں۔ تو چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سورۃ اللہب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا، تبت، تا کو وہیں پہ روک لیں گے۔ اگر ہم وہاں سے زبان کو ہلا لیتے ہیں تو پھر وہاں اس میں قلقلہ ہو جائے گا، تو تا کے اوپر قلقلہ نہیں ہوتا، اس لیے تبت یدا۔ دال کو ہم کھینچ رہے ہیں، مد ہے یہاں پر، مد جائز اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مد جائز کی وجہ سے اس کو ہم کھینچ رہے ہیں۔ اور ابھی، با کو یا مدہ کی وجہ سے ابھی، آبی نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ ابھی، لہبم، ہا کو گلے کے آخری حصے سے نکالیں گے، لہبم و تب۔ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، نون تنوین کے بعد واو ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام بالغنہ ہے۔ وَتَبْ، یہاں پر قلقلہ کریں گے، اور ویسے بھی با مشدد ہے تو اس لیے اس کو زور دیں گے، وَتَبْ، ٹھیک ہے؟ لَهَبٍ وَتَبْ ما اغنا، کو نظر آ رہا ہے الف کے اوپر مد ہے، یہ بھی مد جائز ہے، کیونکہ یہ جب پہلے لفظ کے آخر میں حرف مدہ ہو اور دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ ہو تو مد جائز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے مد جائز، اس کو کھینچیں گے 2.5 سے 3 الف کے برابر۔ اغنا، غین کو پر پڑھتے ہوئے اغنا، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے اس کو کھینچیں گے، ما اغنا عنہ، عین کو گلے کے درمیان کے حصے سے نکالیں گے، عنہ مالوہ، میم کے ساتھ الف ہے اس لیے مالوہ، لام کو چھوٹا پڑھیں گے، ماں کو کھینچ رہے ہیں، لام کو چھوٹا پڑھیں گے، اور ہو کو بھی کھینچیں گے الٹے پیش کی وجہ سے، مالوہ وما کسب، وما، میم کے ساتھ الف ہے، کسب، با قلقلہ والا ہے اس لیے کسب، سیسلا نارن، سیسلا، سواد کو پر پڑھنا ہے اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، سیسلا نارن، نارن، نون کے ساتھ الف ہے، نارن، را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر اخفا کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد ذال حروف اخفا میں سے ہے۔ یہ جو اخفا ہے، ادغام ہے، غنہ ہے، یہ میں کہوں گی کہ جو کہ میں ہر اپنے لیکچر میں کہتی ہوں، ہر صورت پڑھاتے ہوئے کہتی ہوں کہ میرا لیسن نمبر 22 ہے، 22 اس کو آپ سنیں، اس کے اندر میں نے تمام قواعد کو بڑے اچھے طریقے اور مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہوا ہے۔ اگر آپ لیسن 22 تھوڑا لمبا ہے لیکن اس کے اندر ایک ایک قاعدہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے، اس کو اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کو یہ ادغام، اظہار، اخفا،
गुन्ना, मद, ये तमाम चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। सयस्ला नारा ज़ात लहब, राता जाल के साथ अलीफ है इसलिए खींच रहे हैं, राता ता को छोटा पढ़ेंगे, लहब हा गले के आखिरी हिस्से से, लहब बा के ऊपर कलकला। वम्राअतुहु, यहाँ आपको शद नजर आ रही है वाव के ऊपर। वो इस सूरत में है कि अगर हम लहब और वाव और इसको वम्रातु को मिलाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना होगा क्योंकि तनवीन के बाद वाव है। तो इस तरह से भी आपको पढ़ के बता देती हूँ। लहबिम वम्राअतुहु, ठीक है, ज़ाता लहबिम वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, ठीक है। ये मिलाने की वजह से यहाँ पे गुन्ना होगा। अगर हम यहाँ पर वक्फ कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं ज़ाता लहब, जो है गुन्ना नहीं होना। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये शद नहीं पढ़े जाएगी, ठीक है। वम्राअतुहु, और अगर यहाँ भी रुकेंगे तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे वम्राअतुह, वम्राअतुह हम्माला, मीम मुशद्दद का गुन्ना और अलिफ मद्दा, हम्मालतल हतब, हम्मालतल हतब, हा को गले के दरमियान से तो को पुर पढ़ेंगे और बा के ऊपर कलकला करेंगे, हम्मालतल हतब फी जीदिहा, फी को खींच रहे हैं याए मद्दा की वजह से, जीम को खींच रहे हैं याए मद्दा की वजह से, और दाल को छोटा पढ़ेंगे, फिर हा को खींचेंगे अलिफ मद्दा की वजह से। फी जीदिहा हबलुम, हा को गले के दरमियान से बा के ऊपर हल्का कलकला करते हुए हबलुम, यहाँ इदगाम बिल गुन्ना है, हबलुम मिम मसद, हबलुम मिम, यहाँ भी इदगाम बिल गुन्ना, यहाँ भी इदगाम बिल गुन्ना। यहाँ तनवीन के बाद मीम है, यहाँ नून साकिन के बाद मीम है, हबलुम मिम मसद। चले एक दफा फिर सुन लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारा ज़ात लहब वम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हबलुम मिन मसद। इसी तरह से इसको याद कर लें और फिर इसको सही तलफ़ुज़ के साथ याद करते हुए इसको अपनी नमाज में शामिल कर लें ताकि नमाज के अंदर हम तमाम हरूफ की अदायगी सही कर सकें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करें और इसमें आपके ताउन की भरपूर ज़रूरत है और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे। नेक्स्ट सबक तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।